بات دیکھیے، صحیح مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ پاؤں تو اسے چھوؤں بھی نہیں، یہاں تک کہ 4 گواہ لاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ انہوں نے عرض کی، ہرگز نہیں، قسم ہے اس کی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں فوراً تلوار سے کام تمام کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، سنو، تمہارا سردار کیا کہتا ہے، بے شک وہ بڑا غیرت والا ہے اور میں اس سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں، اور میرا اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ اچھا، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ عز و جل کی غیرت ہی کی وجہ ہے کہ فواحش یعنی بے حیائی کی باتوں کو حرام فرما دیا، خواہ وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو۔ اب اس کا مفہوم سمجھیے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھوں، غیر مرد کے ساتھ یعنی غلط کام میں دیکھ لوں، تو کیا میں اسے نہ چھوؤں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ تو پھر کہا کہ پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا، میں ایسے وقت پر تو میں گواہ پیش کرنا تو دور کی بات، میں اگر ایسا دیکھ لوں تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ اتنی بڑی غلطی دیکھ کر کے میں اسے چھوؤں گا ہی نہیں، میں اسے قتل کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کو مخاطب کر کے سنایا چکی ان کی بات کو، اور مخاطب کر کے کہا، دیکھو اس کی غیرت کتنی زندہ ہے کہ کم سے کم اپنی بیوی کے تعلق سے یہ سوچ رہا ہے، یا غیر اجنبی کے ساتھ دیکھ کر کے اس کی غیرت اتنی زندہ ہے کہ کہہ رہا میں قتل کر دوں گا۔ اب یہاں رک کر کے ایک بات میں کہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہم اپنے تعلق سے ہم کیسے ہیں، ہم فنکشن وغیرہ میں یا کہیں بھی ہم غیر مردوں سے ہاتھ ملانا، ان کے پاس جانا، یہ تمام چیزیں ہمارے گھر کی عورتیں کر رہی ہوتی ہیں، گویا کہ ہماری غیرت زندہ نہیں ہے، ہماری غیرت زندہ نہیں ہے۔ اس کو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو دوسروں کے ساتھ کہیں بھیجے یا بلائے تو وہ شخص دیوس ہے اگر اس پہ راضی ہے۔ اور یہ دیوس کی گالی شریعت نے دی ہے، اور یہ گالی صرف مرد کو ہی دی گئی ہے، جو مرد اپنی بیویوں کو کسی کے ساتھ بھیجے، یہ اور کسی کو یہ گالی دی ہی نہیں۔ جیسے حرام زادہ بولتے ہیں، حرام زادہ صرف اسی بچے کو بول سکتے ہیں جو حرام کی نسل سے پیدا ہوا ہو، یہ گالی کسی اور کو نہیں دے سکتے آپ۔ اسی کے مقابل میں دیوس ہے کہ دیوس صرف اسی مرد کو بول سکتے جس کی بیویاں دوسرے کے ساتھ کہیں جاتی ہوں، سفر ہی کیوں نہ کرتی ہوں، اسے دیوس بولا گیا ہے۔ بہرحال تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، دیکھو یہ کتنا غیرت والا ہے، اور اس سے زیادہ غیرت والا میں ہوں، اور مجھ سے زیادہ غیرت والا میرا اللہ ہے، تو پھر بتاؤ بے حیائیوں پر گناہ کیوں نہیں دے گا؟ بات سمجھ رہے ہیں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ بے حیائیوں پہ گناہ اللہ کیوں نہیں دے گا۔ اسی لیے فواحش کو، بے حیائیوں کو، چاہے پوشیدہ ہو چاہے ظاہر ہو، چھپی ہو یا کھلی ہو، ساری بے حیائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے پکڑ فرماتا ہے کہ وہ بہت غیرت والا ہے، اور یہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے گناہ کریں، وہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، ایک اعرابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، میری عورت سے سیاہ رنگ کا کالے رنگ کا لڑکا پیدا ہوا ہے، اور مجھے اس کا اچنبھا ہے، یعنی معلوم ہوتا ہے یہ میرا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے پاس اونٹ ہیں؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا، ان کے رنگ کیا ہے؟ عرض کی لال۔ ان میں کوئی بھورا بھی ہے؟ نبی نے پوچھا۔ عرض کی چند بھورے بھی ہیں۔ فرمایا، تو سرخ رنگ والوں میں یہ بھورا رنگ کہاں سے آ گیا؟ بات سنیے۔ تو عرض کی شاید رگ نے کھینچا ہو۔ رگ کھینچا مطلب یہ کہ اونٹ وغیرہ، جیسے اونٹ کی نسل جو اس کا مرد ہوتا ہے اس کی نسل کا ہو گیا ہوگا، اونٹ ہو سکتا ہے بھورے کلر کا ہو، تو یہاں بھی شاید رگ نے کھینچ لیا ہو۔ نبی نے فرمایا، اتنی بات پر اسے انکار نسل کی اجازت نہیں دی۔ اب یہ حدیث پاک ذرا سا اس سے ہٹ کے ہے کیا کہ تہمت لگانے والی بات جو ہوتی ہے، انہوں نے ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو کالے رنگ کا، اب انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم سب گورے ہیں تو کالا کیسے پیدا ہو گیا؟ اس لیے مجھے شبہ ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ یہ ہے اس حدیث کا مفہوم۔ انہوں نے کیا عرض کیا، مجھے شبہ ہے کہ ہم سب گورے ہیں، میں گورا، میری بیوی گوری، میرا خاندان گورا، تو یہ بچہ کیسے کالا پیدا ہو گیا، یہ مجھے شبہ ہے۔ تو ایک طرح سے یہ اشاروں میں تہمت کی بات ہو گئی نا، بھلے ظاہر نہیں مگر اشارہ۔ تو اللہ کے نبی نے کتنے پیارے انداز میں سمجھایا، کہا کہ تمہارے گھر کے اونٹ ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا کس کلر کے ہیں؟ انہوں نے کہا سب لال کلر کے ہیں، ریڈ کلر کے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اس میں کوئی بھورا کلر کا بھی ہے؟ کہا ہاں بھورے کلر کا بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بھورا کہاں سے آ گیا اس میں؟ جب سب اس کی نسلیں ہیں، لال ہیں، خاندان اس کا لال ہے، تو اس میں بھورا کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ اس کی نسل کا باپ کوئی اونٹ بھورے کلر کا رہا ہوگا۔
تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب اس کی نسل میں کوئی گھوڑا بن کر رہا ہوگا اور اس کی رگ نے اسے کھینچ لیا تو تمہارے خاندان میں بھی کوئی باپ دادا میں رہا ہوگا. بات سمجھے آپ؟ یہ کیسے پردہ پوشی کی جا رہی ہے, کس طرح سے چھپائے. اللہ کو تو اتنی غیرت ہے, آپ سمجھیں اس بات کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سطر پوشی کے تعلق سے, محشر میں کسی کو بھی اس کے باپ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا, سب کو اس کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا. حکمت پوچھا گیا تو نبی نے فرمایا کہ اس لیے کہ باپ دو ہو سکتے ہیں مگر ماں ایک ہی ہوتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر کوئی لڑکا گناہ کی وجہ سے دنیا میں پیدا ہو گیا ہے تو وہ اس کی ماں وہی رہے گی, لیکن باپ جو گناہ کی وجہ سے پیدا ہوا جس باپ کی وجہ سے محشر میں اس کے نام کے ساتھ پکار لیا جائے گا تو ہم سب دیکھیں گے, کہیں گے یہ تو اس کا باپ ہے ہی نہیں, تو وہ بیچارہ محشر میں رسوا ہو جائے گا. اس رسوائی پر پردہ ڈالنے کے لیے پورا نظام اللہ نے بدل دیا. دنیا میں آپ کو آپ کے باپوں کے نام سے پکارا جاتا ہے, محشر میں آپ کے ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا. آپ فلاں بن فلاں بولے جاتے ہیں نا, باپ کے نام کے ساتھ بیٹے کا نام لگا ہوتا ہے, بیٹے کے نام کے ساتھ باپ کا نام. محشر میں بیٹے کے نام کے ساتھ بیٹی کے نام کے ساتھ ماں کا ساتھ لگا ہوگا, ماں کا نام لگا ہوگا. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے. تو آپ کا بھی یہ کام ہے کہ عیبوں پہ پردہ ڈالنا, نہ کہ بلا وجہ اچھالا. بلا وجہ اچھالنا یہ شریعت نے بھی منع کیا ہے, گناہ بھی اس پہ رکھا ہے. اور اگر آپ نے کسی پر تہمت لگا دی اس طرح اچھال کر, اور اگر آپ ثابت نہ کر سکے تو آپ گنہگار اتنے شدید ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کو 80 کوڑے لگائے جائیں جو اس طرح کی تہمت دیتا ہے. لگا